اگر آپ آئین کی بات کر رہے ہیں تو پھر جو یونائٹڈ نیشنز کے ہائی کمشنر فار ہیومن رائٹس ہیں، یو این ہیومن رائٹس کے جو کمشنر ہیں ان کا نام ہے جی والکر ترک. وہ کیا کہہ رہے ہیں جی حالیہ آئینی ترامیم کے بارے میں ذرا سن لیں. Pakistani hastily adopted constitutional amendments seriously undermine judicial independence. These changes, taken together, risk subjugating the judiciary to political interference and executive control. We are concerned that these amendments risk far-reaching consequences for the principles of democracy and the rule of law, which the Pakistani people hold dear. تو طارق فضل چودھری صاحب جو یو این کے جو ہیومن رائٹس کمشنر ہیں انہوں نے جو کہا ہے، میں اس کی اب ڈیٹیل میں نہیں جاتا، لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 12 مہینے تک بھی گورنر راج کو کھینچ سکتے ہیں تو پھر اسی طرح کے بیانات آئیں گے. اور کل اسحاق ڈار صاحب نے تو اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا ہے کہ جی جو یورپی یونین کا ایک مانیٹرنگ مشن آیا ہوا ہے پاکستان میں تو اس کو تو ہم نے سیٹسفائی کر دیا ہے. تو اگر آپ کی سٹیٹمنٹ کو وہ سن لیں گے تو وہ پھر سیٹسفائی تو نہیں ہوں گے. نہیں میر صاحب، ایسا کوئی نہ ہوا ہے نہ ہونے جا رہا ہے مستقبل قریب میں، لیکن آپ نے چونکہ کانسٹیٹیوشنل آپشنز پوچھی ہیں تو میں نے آپ کو وہ بتایا ہے جو آئین کے اندر لکھا ہے اور جو بہتر ہو سکتا ہے 2 سے 12. یار آپ سن لیں، میں ذرا مکمل کر لوں. پتہ نہیں ہے 27 انٹرنیشنل کنونشنز پہ پاکستان نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم ان کا خیال رکھیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن جو امینڈمنٹس ہوتی ہیں اس کی پلٹی دے گئے طارق فضل چودھری صاحب پہلے کیا کہہ رہے جی لگا بھائی میں تو فصلواڑہ بن گئے تھے. وہ آپ 2 مہینے میں 24 مہینے بھی ہو سکتے ہیں، چلیں 30 سیکنڈ کے لیے فصلواڑہ بن گئے 2 سال بھی ہو سکتے ہیں. میں تو قائم ہوں اس پہ، اس کے لیے ایک امینڈمنٹ درکار ہے، وہ ہو جائے گی جب ضرورت پڑے گی. اچھا اس میں قائم ہوں، لیکن میں یہ جو بیان دے رہے ہیں نا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت ہے. جوڈیشری کے ساتھ یا تو یہ بھی کمشنر صاحب فرما دیتے کہ کس عمل سے جوڈیشری کو کیا فرق پڑا ہے. یہاں پہ جو ججز کا آلریڈی پینل موجود ہے جوڈیشل کمیشن کی شکل میں، جو ججز کی تقرری کر رہا ہے، اسی کو آپ اختیار دے رہے ہیں ججز کی ٹرانسفر کا. اس میں کون سا ایسا عمل ہوا ہے کہ جس سے جوڈیشری جو ہے وہ انڈرمائن ہو گئی ہے؟ اور آئینی بینچ موجود تھا، وہ آئینی عدالت بن گئی ہے. کراچی میں اور کوئٹہ میں وکیل مظاہرے کیوں کر رہے ہیں 26ویں اور 27ویں ترمیم کے خلاف؟ سر ملک میں جمہوریت ہے، اگر کوئی کسی بھی ملک میں جمہوریت ہے، کسی بھی اگر ایکٹ کے خلاف، کسی بھی پارلیمنٹ کے ایکٹ کے خلاف، کوئی قانون سازی کے خلاف اگر کوئی احتجاج کرتا ہے تو وہ کرے. اب شاہد خٹک صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ 26ویں اور 27ویں ترمیم کی آپ کی پارٹی نے تو بڑی مخالفت کی، لیکن وکیل جو ہیں وہ مظاہرہ کرتے ہیں کراچی میں جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مظاہرہ کرتے ہیں کوئٹہ میں جہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت ہے، مظاہرہ کرتے ہیں لاہور میں جہاں مسلم لیگ نون کی حکومت ہے. پشاور میں تو مظاہرہ نہیں کرتے. پشاور میں ابھی لاسٹ 1 دن پہلے انہوں نے میٹنگ کی ہے، چونکہ وہ ابھی سوچ رہے ہیں، نہیں وہ بہت بڑا کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا، وہ چاہتے ہیں کہ جس طرح افتخار چودھری کی جو موومنٹ کھڑی ہوئی تھی اسی طرح وہ سوچ رہے ہیں. مجھے پتہ ہے کیونکہ تھوڑا بہت میں بھی ان کے ساتھ یہ بار الیکشن میں ابھی تھوڑی بہت میری سلام دعا ہیں آج کل ان کے ساتھ. دیکھیں ملک میں میر صاحب آئین ہے کیا؟ آئین تو پروٹیکشن دیتی ہے. یہ آئین ہے تو میں بار بار کہہ رہا ہوں نا کہ آپ گورنر راج نہیں لگا سکتے. آئین اس وقت تو آئین معطل ہے. اچھا معطل ہے آئین. اور یہ کہہ رہے کہ جی جمہوریت، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بھی ایسی جمہوریت نصیب کرائیں. دیکھیں جو ہمارے ساتھ کئی دفعہ گزر کے آئے ہیں، نہیں کیا گزر کے آئیں گے، کیا نہیں گزر کے آئے میرے بھائی. 3 مہینوں 2-3 دنوں بعد کبھی لندن، کبھی سعودی عرب چلے گئے، کبھی ادھر لندن چلے گئے. میں اس پہ بحث پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن اس وقت آئین اگر ہوتا تو آج عمران خان صاحب کے کیسز میرٹ کے اوپر سنے جاتے ہیں. اگر آئین اس ملک کے اندر ہوتا تو آج جو قیدی کو جو حقوق حاصل ہوتے، دیکھیں عمران خان صاحب صرف عام قیدی نہیں ہے، وہ ایک پارٹی کے سب سے بڑا سربراہ ہے. نمبر 2 یہ کہ وہ اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر رہے ہیں. دیکھیں یہ چیزیں وقت بدلتے دیر نہیں لگتی. ابھی آپ کے پاس آپ کی تو چڑیا نہیں، آپ کی تو خبر ہوتی ہے. انڈیو میں جو گفتگو ہوئی ہے، تھوڑا اگر طارق فضل چودھری صاحب کو وہ جو صدر آصف زرداری صاحب نے کیا ہے کہ میں 18ویں ترمیم کو ریورس نہیں ہونے دوں گا، اس کا ذکر کر رہے ہیں. بس وہ پھر ویریفائی کرا لیں، تھوڑی بہت ہمیں بھی انفارمیشن مل چکی ہے. تو میرے خیال میں بہت جلد ان کی باری آنے والی ہے. آن دی ریکارڈ وہ یہ بات کہتے رہے ہیں زرداری صاحب، تو آن دی ریکارڈ کہتے ہیں. اچھا لیکن یہ بتائیں کہ طارق فضل چودھری صاحب کیونکہ آپ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز ہیں، کہ یہ جو مشترکہ اجلاس ہو رہا ہے اس میں ہم سن رہے ہیں کہ کچھ ایسے قوانین بھی آپ جلدی منظور کریں گے کہ جو پیکا ایکٹ ہے جو کہ پہلے ہی آپ منظور کروا چکے ہیں، وہ مزید سخت ہو جائے گا. نہیں میر صاحب، ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا.
بنیادی طور پہ جو جوائنٹ سیشن ہوتا ہے مشترکہ اجلاس، اس کے حوالے سے یہ ایک تاثر، غلط تاثر بالعموم پایا جاتا ہے کہ شاید یہ کسی مخصوص یا خاص قانون سازی کے لیے ہوتا ہے، جبکہ ایسی بات نہیں ہے. جب ایک بل قومی اسمبلی سے پاس ہو اور سینٹ میں جائے اور سینٹ اسے امینڈمنٹ کے ساتھ پاس کرے تو اسے مشترکہ اجلاس میں آنا ہوتا ہے، اور اسی طرح اگر سینٹ پاس کرے اور اسمبلی اس میں کوئی امینڈمنٹ کر دے تو وہ مشترکہ اجلاس میں جاتا ہے. یا کوئی بل ایک پاس ہو ایک اجلاس سے 90 دن میں دوسرا سیشن ہاؤس اسے پاس نہ کرے، مشترکہ اجلاس میں جاتا ہے. یہ روٹین کی کارروائی ہے، اس میں غیر معمولی نوعیت کی کوئی قانون سازی. یہ جو نوشا رحمان صاحبہ نے 2 بل جو ہیں وہ آج، یعنی کہ آج انہوں نے پیش کر دیے ہیں، اسٹینڈنگ کمیٹی کو ریفر ہو گئے ہیں. پیکا ایکٹ 2016 جو ہے اس میں ترمیم کے، تو وہ ان کا کیا مقصد ہے؟ یہ پرائیویٹ ممبر بل ہیں، وہ جب جائیں گے اسٹینڈنگ کمیٹی میں تو وہاں تھریش آؤٹ ہو جائیں گے. دیکھیں وہ میں اس لیے سوال اس لیے کر رہا ہوں کہ آج وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے آج ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے. پریس کانفرنس وہ بہت کم کرتے ہیں، آج انہوں نے پریس کانفرنس میں ایک بات کی ہے، ذرا سنیں. اسٹیٹ کا بالکل فیصلہ کلیئر ہے کہ جو چاہے وہ انڈیا کے ساتھ کر رہا ہے، چاہے وہ ہمارے اداروں کے ساتھ کر رہا ہے، وی ول ناٹ اسپیئر دیٹ. کوئی لندن بیٹھ کے بکواس کر رہا ہے کہ جی ہمارے آپس میں اداروں میں مسئلہ چل رہا ہے، ہمارے جنرلز کے متعلق کر رہا ہے، تصویریں لگا کے کر رہا ہے، یہ ساری چیز کو رکوانا پڑے گا. اور اس ٹائم پہ جو لوگ وہاں پہ بھی بیٹھے ہیں میں ان کو بھی بتا دوں کہ آپ لوگ بھی بہت جلد واپس آ رہے ہیں. یہ سمجھ لیں کہ آپ کو آ کے یہیں پہ دینا ہے. آپ اگر یہ سمجھیں کہ آپ کو کوئی پروٹیکشن ملے گی، سارا کچھ ہوگا، وہ ممکن نہیں ہے. اور بہت جلد ہم آپ کو یہاں لائیں گے اور آپ کو ان ساری چیزوں کا جواب دینا پڑے گا. یہ 2 یوٹیوبرز جو لندن سے کوئی پروگرام کرتے ہیں، دونوں مختلف پروگرام کرتے ہیں، ان کے بارے میں یہ وزیر داخلہ صاحب کہہ رہے ہیں. تو اس کے لیے شاید آپ کوئی قانون میں کوئی ترمیم کر رہے ہیں؟ میر صاحب اس کے لیے تو جو بھی طریقہ کار ہوگا گورنمنٹ اسے اپنائے گی. اور یہ کوئی گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے، نہ یہ مسلم لیگ نون کا مسئلہ ہے، یہ اسٹیٹ کا مسئلہ ہے. اور ہر وہ پاکستانی جیسے ریاست سے اور ریاست کے مفاد سے کو رتی برابر بھی دلچسپی ہے، وہ ڈیفینیٹلی اس بات کو سپورٹ کرے گا کہ پاکستان سے باہر بیٹھ کے ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف جو ہرزہ رسائی ہو رہی ہے، جو جھوٹے بیانیے بنائے جا رہے ہیں اور جھوٹے کہانیاں وہاں پہ گھڑی جا رہی ہیں من گھڑت، اور صرف اس لیے کہ آپ کو اس پہ لائکس ملیں اور آپ اس کو ڈالر اور پاؤنڈ آپ کمائیں. کس قیمت کے اوپر؟ ملک کی قیمت کے اوپر، ریاست کی قیمت کے اوپر. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ تو ضمیر فروش کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ جو اپنی ریاست کے خلاف اس طرح کی وی لاگز کر کے ڈالر کماتا ہے اور اس کے بعد اداروں میں ہمارے سسٹم کے اندر جھوٹی خبریں پھیلانا اور انڈرمائن کرنا. اور افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ وہ لوگ یہ بھی نہیں دیکھ رہے کہ پاکستان جس سٹرگل سے گزر رہا ہے. جب بھی ہم نے دہشت گردی کی بات کی، افسروں اور جوانوں کی شہادتوں کی بات کی، سیویلینز کی شہادتوں کی بات کی، تو یہ ساری باتیں یہاں بیٹھ کے ہم آپس میں، جو میں نے کہا کہ بات چیت سے ہم کچھ چیزوں کو اور آپریشنل طریقوں سے بہتر کریں، لیکن وہاں بیٹھ کے وہ لگے ہوئے ہیں.